أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ السجدہ کا یہ تیسرا اور آخری رکوع ہے جس کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس رکوع کی جملہ 8 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی فیصلہ کن بات ارشاد فرمائی جو نہ صرف مشرکین مکہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے لیے تنبیہ تھی بلکہ رہتی دنیا تک اور خاص طور پر ہر صاحب ایمان کے لیے عبرت کا سامان ہے، نصیحت کا سامان ہے، تنبیہ بھی ہے، دستور بھی ہے، رہنمائی بھی ہے. انشاءاللہ وہ حقیقت ابھی آپ کے سامنے آئے گی، لیکن وہ بات کیسے آئی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ السجدہ میں جب قرآن پاک کی حقانیت کا تذکرہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی یہ وہ کتاب جو رب العالمین کی جانب سے ساری کائنات کے مالک کی جانب سے انسانوں کی ہدایت کے لیے لعلہم یہتدون فرمایا، انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور انسانوں کو ان کی زندگی سنوارنے کا موقع دینے کے لیے نازل ہوئی. بڑی مخالفتیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید فرما دی کہ آپ ثابت قدم رہیں کہ یہ اس پروردگار کی جانب سے کلام نازل ہو رہا ہے جس نے کائنات پیدا کی، زمین و آسمان کو پیدا کیا، ستاروں سیاروں کو پیدا کیا، چاند و سورج کو پیدا کیا، دنیا کو پیدا کیا، دنیا کو سجا دیا اور دنیا میں انسان کو پیدا کیا اور انسان کو بھی مٹی سے پیدا کیا اور پھر انسان کی زندگی کا سلسلہ یا اس کی نسل کا سلسلہ ایک بوند قطرے سے اس نے جاری رکھا اور وہی ہے جو سننے کی، دیکھنے کی، سمجھنے کی صلاحیت عنایت فرماتا ہے. ایسی مخلوق جو اعلیٰ صلاحیتوں کی حامل ہے، جس کی سماعت بھی بہترین ہے، کامل ہے، جس کی بصارت بھی معتدل ہے اور
جس کو سوچنے سمجھنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے اہمیت دی ہے۔ ایسی سمجھدار مخلوق یہ کہے کہ ہمارے ختم ہو جانے کے بعد، مر جانے کے بعد، مٹی میں مل جانے کے بعد دوبارہ ہم کیسے پیدا ہوں گے، دوبارہ ہم کیسے میدان حشر میں برپا ہوں گے، کھڑے کر دیے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس نے ایسا نظام چلا رکھا ہے کہ یہ زندگی مل رہی ہے، زندگی کا اختتام ہوتا ہے، ملک الموت آتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سے فرمایا ہے کہ انسانوں کے دو زمرے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، ایک مجرم جو سر جھکائے پروردگار کے دربار میں کھڑے ہوئے شرمندگی کا اظہار کر رہے ہوں گے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہے ہوں گے، لیکن جہنم کا فیصلہ ان کے حق میں ہو چکا ہوگا، مہلت ختم ہو چکی ہوگی۔ دوسرا گروہ ان کا ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر، اس کی کتاب پر، اس کے احکام پر ایمان رکھنے والے، اور جن کا عالم یہ ہے کہ جب کبھی ان کو یاد دہانی کی جاتی ہے، بتلایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے احکام ہیں، یہ اس کا دین ہے، تو وہ ہمیشہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں، حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، ان کے اندر عار، تکبر، غرور نامی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ عبادتوں کا عالم یہ کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ ان کے پہلو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، اور رات کے وقت بھی وہ اپنے پروردگار کو پکار رہے ہیں، نیند کا تقاضا ہے، تھکن سے مغلوب ہوئے جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ذکر کو وہ فراموش نہیں کرتے، اس کے دربار میں کھڑے ہوئے اس کو پکار رہے ہیں، اور خوف بھی ہے، خواہش بھی ہے۔ اور اس سلسلے میں نے عرض کر دیا تھا کہ یہ قیام اللیل ہے، جس کی تشریح کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا کہ مغرب چونکہ رات کا آغاز ہو جاتا ہے، تو مغرب کے بعد جو نوافل ہے، اور ان نوافل میں بعضوں نے 6 رکعت، بعضوں نے 10 رکعت کا تذکرہ کیا، یہ نوافل کا اہتمام کرنے والے بھی اس آیت کے شمار میں آ جاتے ہیں۔ جبکہ بعض لوگوں نے کہا کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جو جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں وہ بھی اس آیت کے زمرے میں آ جاتے ہیں، کیونکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز عشاء جماعت کے ساتھ ادا کر لی تو گویا وہ آدھی رات قیام اللیل کیا، آدھی رات نمازیں پڑھتا رہا، اور پھر اس نے اگر فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نصف اخیر بھی گویا کہ اس نے نماز پڑھی ہے، اور باقی آدھی رات بھی اس نے قیام اللیل میں گزار دی، اور اس کو پوری رات کے قیام کا اجر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کمی نہیں، وہ عنایت فرماتا ہے۔ تو اس سے نماز عشاء اور نماز فجر کی جماعت کی اہمیت بھی معلوم ہوئی۔ اور صحیح بات لیکن یہ ہے کہ اس سے تہجد مراد ہے، اور تہجد کہتے ہیں اس نماز کو جس کو کہ نیند قربان کر کے انسان ادا کرے۔ تہجد معنی ہی اس لفظ کے یہ ہے نیند کو چھوڑ دینا، آرام کو چھوڑ دینا۔ لہذا نماز تہجد کی جو فضیلت ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت بتائی، اور امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور امام ابن کثیر نے، اور امام قرطبی نے، ان سارے مفسرین نے اس موقع پر ایک روایت کو بیان کیا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کو سب کو جمع کر لے گا میدان حشر میں، اور ساری انسانیت کا مجمع کھڑا ہوا پروردگار کے دربار میں اپنے اپنے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوگا، تو ایک آواز لگانے والا یہ پکارے گا اور کہے گا کہاں ہیں وہ لوگ جن کے بازو اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس سے ملنے والی رحمتوں کی امید میں بستروں سے جدا ہو جاتے تھے،
جو رات کی نیند کو قربان کر کے پروردگار کے دربار میں کھڑے ہو جاتے تھے، تو کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ ان لوگوں کی فضیلت ہے جو قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں ان کے لیے تیار کر رکھا ہے اس کا دنیا میں تصور بھی مشکل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ ارشاد فرماتا ہے کہ عادت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں اپنے ان نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھا ہوں جس کو دنیا میں آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں، اور دیکھنا اور سننا تو یہ بڑی بات ہے، دل میں تصور بھی جس کا پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسی اعلیٰ نعمتیں یہ ان نیک بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، نہیں جانتا ہے کوئی بھی شخص کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کر رکھا ہے، بس وہی چل کر پتا چلے گا۔ کچھ نعمتیں ہیں جن کا تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن لازمی بات ہے ہم اپنی ناقص عقل سے ان کو سمجھتے ہیں، ان کی حقیقتیں تو بس آخرت میں چلنے کے بعد ہی پتہ چلے گی۔ فرمایا یہ تو نیک بندوں کے لیے جنت ٹھکانہ، اور جو گناہوں پر ضد کر رہے ہیں، جو جن کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت پر کام نہیں دھرتے، ارشاد فرمایا کہ ان کا مسئلہ یہ ہے، ان کا حشر یہ ہوگا کہ دنیا میں بھی ایک عذاب کا مزہ چکھیں گے اور آخرت میں تو بڑے عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور کہا گیا ہے کہ 3 گناہ ایسے ہیں جن کا عذاب اور جن کی سزا اس دنیا سے ہی بندہ چکھنے لگتا ہے، سامنا کرنے لگتا ہے۔ ان 3 جرائم میں پہلا جرم کہا گیا ہے کہ والدین کی نافرمانی، جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، حقوق الوالدین کا لفظ حدیثوں میں آیا ہے کہ والدین کے ساتھ جو بدسلوکی کرتا ہے تو خود اپنی عمر کے آخری مرحلے سے عذاب کا مزہ چکھنے لگتا ہے۔ اور دوسری بات جو روایتوں میں آئی ہے، وہ جو شخص دین کے لیے فتنہ بنتا ہے، دینی کاموں کے لیے رکاوٹ بنتا ہے، دینی کاموں کے لیے معذرائی کرتا ہے، اس کے خلاف چلتا ہے، تو فرمایا کہ دنیا ہی میں وہ عذاب کا مزہ چکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ گناہ ہیں جن کا مزہ دنیا میں ہی چکھنا پڑتا ہے۔ اسی کو بہت سے مفسرین نے العذاب الادنیٰ کہا کہ قریب ترین عذاب یعنی جو دنیا میں شروع ہو جائے۔ بہت سے مفسرین نے لکھا اس سے مراد عذاب قبر ہے جو موت کے ساتھ شروع ہو جائے گا، اور العذاب الاکبر بڑے عذاب کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ وہ جہنم کا اور آخرت کا وہ عذاب ہے جو فائنل حساب کتاب کے بعد میدان حشر میں ناکامی کے بعد سے کسی فاسق کو، فاجر و کافر کو چکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم دنیا میں آزمائشوں سے گزارتے ہیں، سزا دیتے ہیں تاکہ لعلہم یرجعون، لوٹ پڑے، توبہ کریں، لیکن اتنی نصیحتوں کے باوجود بھی وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، جو منہ پھیر لیتا ہے، نہیں سنتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو فرمایا اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، کان کھول کر سن لو اے مجرموں، ہم مجرموں سے انتقام لے کر رہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کا تصور اسلام میں عیسائی تصور کی طرح نہیں ہے جو کمزور ہے اور جو اپنے بیٹے کو کفارہ بنا کر بھیج دیا، سزا دینے پر قادر نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت ہی صراحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرما دی، ان بطش ربک لشدید، پروردگار جب پکڑ پر آتا ہے تو بہت ہی مضبوط پکڑ اس کی ہوتی ہے، سزا بہت سخت دیتا ہے وہ۔ لہذا فرمایا انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لیں گے، اور وہ انتقام مختلف صورتوں میں آتا رہتا ہے، جس کی ایک چھوٹی سی تشریح یا ایک چھوٹی سی تصویر آپ کہہ سکتے ہیں آگے کی آیتوں میں آ رہی ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیا۔ یہ حوالہ اس لیے ہے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخالفتوں کو سہ رہے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے تھے کہ سچائی کو پیش کرنے کے بعد، اللہ کی کتاب کو پیش کرنے کے بعد، لوگوں کو اخلاص محبت کے ساتھ سمجھا دینے کے باوجود مخالفتیں ہیں، قبول نہیں کر رہے ہیں، ضد دھرمی. تو اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دے رہا ہے کہ یہ مجرموں کی روش پچھلی امتوں میں بھی تھی، پچھلی تاریخ میں بھی تھی، لہذا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک بڑی اہم عالمی رسالت تھی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے عطا کی تھی موسیٰ کو کتاب. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کرنے کے لیے جبل طور پر مدعو کیا تھا. وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن لگاتار عبادتیں کی، اعتکاف کیا، اور پھر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا. اس شرف کلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی. ارشاد فرمایا فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے دربار میں حاضر ہونا اور شرف تکلم سے نوازا جانا اور پھر تورات کی تختیوں کا لینا، اس ملاقات کے سلسلے میں تم کو ذرہ برابر کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، تم کو کسی شبے میں نہیں رہنا چاہیے. یہ یقینی بات ہے، اور یہ بات اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص خصوصیت سے نوازا تھا. وہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راست کلام کا اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا. اب یہ ایک فضیلت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آپ ذہن میں رکھیں. اس کے بعد پھر امت مسلمہ کو یہودیوں سے بہت واسطہ پڑا، بنی اسرائیل سے بہت واسطہ پڑا، اور یہودیوں اور بنی اسرائیل سے جو واسطہ پڑا، ان کی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا. تو اس بات کا امکان ہے کہ ریئیکشن میں، مخالفتوں کی جو ریئیکشن ہوتا ہے، اس کا جو رد عمل ہوتا ہے، اس رد عمل میں لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس فضیلت کا کہیں انکار نہ کر دیں. یہ ذہن میں آتا ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رد عمل کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا جب بحث ہو جاتی ہے، ڈیبیٹ، تو پھر آدمی مناظرے میں، بحثم بحثی میں اچھی باتوں کا انکار کرنے لگتا ہے غصے میں. لہذا اس بات کا امکان تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امت اس رد عمل میں کہ یہودیوں نے امت مسلمہ کے خلاف مہازارائی برپا کر رکھی ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام مجروح کرتے ہوئے لوگ یہ نہ کہہ دے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نہ راست کلام کیا اور نہ ہی راست مشاہدے کے ساتھ تورات ملی. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، ان کی ملاقات کے سلسلے میں تم شک و شبہ میں نہ رہو. یہ تھوڑی سی تفصیل میں اس لیے کر رہا ہوں، لقائہ یہ ذرا معرکۃ العرب مسئلہ رہا، تفسیر کا پیچیدہ مقام سمجھا گیا، کیونکہ اس کی تشریح مفسرین نے الگ الگ انداز میں کی. بعضوں نے یہاں پر یہ کہا کہ آپ کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، تو وہ تو ایک حقیقت ہے، ہم سب ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہاں پر آخرت کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا کوئی سیاق ہی نہیں ہے، تو اچانک بیچ میں ایک نئی بات کیسے؟ بعض مفسرین اس طرف گئے کہ معراج میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ سے ہوئی، اس سلسلے میں تم کو پورا یقین رکھنا چاہیے. تو لازمی بات ہے، معراج کا بھی تو کوئی یہاں تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج ہوا تو اس کا تذکرہ یا تو سورۃ الاسراء میں ہے، بنی اسرائیل جس کو کہتے ہیں سورہ بنی اسرائیل، یا پھر سورۃ النجم میں ہے. یہاں معراج کا کوئی تذکرہ نہیں، تو اچانک معراج کا ایک حصہ یہاں بیان کر دیا جائے بغیر کسی سیاق و سباق کے، پچھلے کوئی تذکرے کے، ذرا بات سمجھ میں نہیں آتی. لیکن اگر جو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ حاضری جو
نزول تورات کے وقت ہوئی تھی وہ مراد لی جائے تو بات یہاں سے ہو جاتی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، لہذا ان کی حاضری کے سلسلے میں طور پر جانا، اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا، عبادتیں کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا، اور پھر تورات کی تختیوں کا ظہور اور وہ ملنا، یہ ساری چیزوں کے سلسلے میں کوئی شک و شبہ میں تم نہ رہو۔ اور الحمدللہ امت مسلمہ کبھی شک و شبہ نہیں کرتی، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہ صرف کلام فرمایا بلکہ تورات کی تختیاں اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی۔ اب آگے دیکھیے یہی کلام جاری ہے، یہی گفتگو جاری ہے۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اس کتاب کو ہم نے ہدایت نامہ بنا دیا تھا بنی اسرائیل کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں جو 10 اہم عناوین احکام کے نازل فرمائے تھے، 10 کمانڈز کے نام سے جن کو آپ جانتے ہیں، اس میں ان کی شریعت کی پوری بنیادیں آ گئی تھی اور ان کی پوری رہنمائی کر دی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کی تختیاں دیے ہوئے وادی سینا میں آتے ہیں، اور بنی اسرائیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام ہے، اس کو تھام لو۔ تو بنی اسرائیل نے انکار کیا۔ جب بنی اسرائیل نے انکار کیا تو طور کا پہاڑ تقریباً 1 کلومیٹر کے احاطے کا اتنا لمبا چوڑا حصہ ان کے سر پر لٹک آیا جیسے کہ قندیل لٹک رہی ہو۔ اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور پھر اس کتاب کو انہوں نے تھاما اور اس کے احکام پر عمل شروع کر دیا۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور ہم نے انہی میں سے اماموں کو کھڑا کیا، رہنمائی کرنے والے، مصلحین اور ہدایت کی طرف بلانے والے دائی، ائمتاً یہدون بامرنا، جو ہمارے حکم سے رہنمائی کیا کرتے تھے، راستہ بتایا کرتے تھے، برائیوں سے روکا کرتے تھے، نیکیوں کا حکم دیتے تھے۔ یہ کب تک؟ لما صبر، جب تک وہ ثابت قدم رہے۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو اس لیے بیان فرمایا، جیسے میں نے شروع میں عرض کر دیا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کتاب سے نوازا، اور کتاب کے وہ دائی بن گئے، رہنما بن گئے، رہبر بن گئے، اور انسانوں کے امام بن گئے۔ امامت کا ان کو مقام ملا، منصب سیادت ان کو ملا، منصب قیادت ان کو ملا۔ یہ جب تک ان کے پاس رہا، اس وقت تک ان کے ساتھ رہا جب تک کہ وہ ثابت قدم رہے، جمے رہے دین کے تقاضوں پر۔ جب دین سے ان کے پیر اکھڑنے لگے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو گئے، اور پھر باؤ بغضب من اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ان پر ہوئی۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی بن مریم، کہ بنی اسرائیل پر حضرت داؤد نے بھی لعنتیں بھیجی، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے بھی لعنتیں بھیجی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دین کے تقاضوں کو چھوڑ دیا۔ اور پھر پہلی چیز ثابت قدمی تھی ان کی کہ جب تک وہ دین پر جمے تھے، اللہ کی کتاب پر جمے ہوئے تھے، وہ انسانوں کے امام بنے ہوئے تھے۔ اور دوسری چیز وہ کانوں کی آیاتنا یوقنون، کہ وہ اللہ کی آیتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے ہدایت نامے پر پورا یقین رکھتے تھے۔ جب تک وہ سیٹسفائیڈ تھے، دل مطمئن تھے ان کے اللہ تعالیٰ کی کتاب پر، اور جب تک وہ اس پر ثابت قدم رہے عملی طور پر۔ یہ دونوں صفتیں جب تک ان کے اندر رہی تو وہ امام تھے، لوگوں کے رہبر تھے، رہنما تھے۔ اور جب یہ دونوں چیزیں ان کے درمیان سے نکل گئی تو پھر کیا ہوا؟ آپس میں اختلافات پیدا ہو گئے، ایسے اختلافات پیدا ہو گئے، گروپس میں وہ تقسیم ہو گئے، اور فرقوں میں بٹنے کے بعد حکم یہ تھا کوئی یہودی کسی یہودی کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائے۔ جیسے مسلمانوں کو بھی حکم ہے، ایمان والوں کو، کوئی مسلمان کسی مسلمان پر ہاتھ نہ اٹھائے۔ اس کا میں بھی اشارہ کروں گا، یہودیوں کو بھی یہی حکم تھا کہ دیکھو آپس میں جھگڑا نہ کرنا، ایک دوسرے کو نہ کاٹنا، نہ مارنا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے دین پر وہ نہیں رہ گئے، ثابت قدمی ختم ہو گئی اور ایمان و ایمان کی کیفیت جاتی رہی، تو آپس میں قتل و غارت گیری کرتے تھے۔ اور کیا کرتے تھے؟ جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا
کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے، ایک خاندان دوسرے خاندان سے لڑتا، اور اس کے بعد سے جو شکست کھا گیا پیٹ گیا اس کو گرفتار کرتے، گرفتار کرنے کے بعد اب اس کو جنگی قیدی بنا کر لے آتے. اس کے بعد پھر کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان احمقوں کا عالم یہ تھا چندہ کرتے، چندہ کر کے پینلٹی دے کے ان جنگی قیدیوں کو آزاد کرتے. تو فَذُوهُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِمْ إِخْرَاجُهُ، فرمایا فدیہ دے رہے ہو جبکہ ان کے خلاف لڑنا ہی حرام تھا. یہ کیا دین کا نقشہ تم نے بنا رکھا ہے؟ یہ ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے یاد رکھیے، جب دین کی حقیقت زندگی سے نکل جاتی ہے تو انسان بڑا جرم کرتا ہے اور چھوٹی نیکی کرتا ہے. جرم بہت بڑا کرتا ہے، نیکی چھوٹی کرتا ہے. جرم کیا کر رہا ہے؟ قتل. نیکی کیا کر رہا ہے؟ اس کے بعد 1000 روپے مسجد کو چندہ دے رہا ہے. تو اس قابل نہیں کہ تم سے چندہ لیا جائے. جرم کیا کر رہا ہے؟ پلاٹ پر قبضہ. نیکی کیا کر رہا ہے؟ 40 فقیروں کو کھانا کھلا رہا ہے. یہ سوسالوجی ہوتی ہے، دھوکہ دینے کی کوشش. نفس کو بھی انسان دھوکہ دیتا ہے اور سمجھتا ہے نعوذ باللہ خدا کو بھی وہ دھوکہ دے رہا ہے، لیکن وہ خدا کو نہیں، خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، جہنم کے راستے پر چل رہا ہے. یخادعون اللہ وهو خادعهم، لوگ سمجھتے ہیں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کی مہلت ہے جس کی وجہ سے وہ خود دھوکے میں مبتلا ہیں. لہذا بنی اسرائیل جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ گئے، صراط مستقیم، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دین حق عنایت فرمایا تھا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے توسط سے، تو پھر اختلافات. ان ربک ویفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک تمہارا پروردگار فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن فیما کانوا فیہ یختلفون، جن چیزوں میں وہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں. اب یہ آیتیں جہاں بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کر رہی، یاد رکھیے یہ امت مسلمہ کی بھی تاریخ ہے، یہ امت مسلمہ کے لیے بھی آئینہ ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی دستور عمل ہے. کس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب عنایت فرمائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم کو دین حق ملا ہوا ہے. جب تک اس صراط مستقیم پر ہم ثابت قدم رہیں گے اور جب تک ایمان اور یقین کی کیفیت ہماری تر تازہ رہے گی، اس وقت تک ہم انسانیت کے لیے امامت کے مقام پر منصب پہ رہیں گے. اور جب ہم یہ دو چیزیں ہمارے اندر سے نکل جائیں گی، یقین کی کیفیت اور صبر کی کیفیت، تو پھر ہمارے اندر اختلافات ہوں گے، ٹکڑوں میں ہم بٹ جائیں گے. اور یہ ٹکڑے کہیں آپ دیکھیں گے طوائف البلوکی کی شکل میں ظاہر ہوں گے، کہیں مذہبی فرقوں کی شکل میں. پھر مسجدیں بھی بٹیں گی، ادارے بھی بٹیں گے. پھر ہم پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، ظالم بندوں کو تمہارے اوپر مسلط کریں گے، وہ تم پر حکومت کریں گے، ٹکڑے ٹکڑے کریں گے اور تمہارا خون پی پی کے ان کو سکون ملے گا. یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اس وقت جب دین پر ثابت قدمی نہ ہو. فرمایا جعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا، صبر کا تجربہ میں کر رہا ہوں خاص طور پر اردو کے کانسیپٹ میں آپ مت جائیے. صبر کے معنی یہ جیب کٹ گئی تو صبر کر لو، اردو میں جو ہم کہتے ہیں نہیں، عربی میں صبر عظیم الشان لفظ ہے، بہت وسیع المعنی لفظ ہے. اولو العزم، ہمت والے لوگ، بلند کردار لوگ صبر کرتے ہیں. صبر کے معنی حالات چاہے کیسے کہ آ جائیں، انسان اپنے عقیدے پر، اپنے نصب العین پر ثابت قدم رہے، نہ ہٹے. اور اس کی تشریح کے لیے میں ہمیشہ ایک حدیث پیش کرتا رہتا ہوں جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بیان کی، صحیح مسلم میں آپ کو ملے گی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے ایک مقام کی تشریح کرتے ہوئے قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. ان آیتوں کی سورہ بروج کی تشریح کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بڑا لمبا واقعہ ہوا تھا کہ ایک بادشاہ نے ایک لڑکے کو جادوگری سکھانی چاہی، لیکن وہ لڑکا بڑا صالح نوجوان بن گیا اور وہ جادوگر اور جادوگری سے بڑا بے نیاز ہو گیا. بادشاہ اس کو قتل کرنا چاہا، وہ مرتا ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ
اس لڑکے کو ایک خاص ترکیب کے ساتھ شہید کیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ بسم ربک ھذا الغلام کہہ کے تیر چلایا گیا، اللہ کے نام سے، اس لڑکے کے پروردگار کے نام پر وہ تیر لڑکے کی کنپٹی پر لگا اور وہ وہیں شہید ہو گیا۔ تو جو پورا مجمع دیکھ رہا تھا وہ مجمع پورا کا پورا اسلام قبول کرتا چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ امت تھی، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ لہذا یمن کا نجران کا واقعہ ہے کہ جب سب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات قبول کر لی، تو بادشاہ بڑا چراغ ہوا اور اس نے ایک بڑا سا گڑھا کھدوایا، اسی کو خدود کہتے ہیں، اور اس گڑھے میں اس نے لکڑی کے تنے بھر دی اور اس میں آگ لگا دی، شعلے ہیں کہ بلند ہو رہے ہیں، اور ہر مسلمان ہونے والے شخص کو پکڑتا اور کہتا یا تو اسلام سے پھر جاؤ، پرانے آبائی دین کو قبول کر لو، یا پھر میں تم کو اس آگ کے گڑھے میں ڈال دوں گا۔ جو ثابت قدم ہوتے ان کو آگ میں ڈالا جاتا۔ یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ ایک خاتون کی باری آئی۔ یہاں آپ صبر کی تشریح دیکھیں، ایک خاتون کی باری آئی اور وہ خاتون گود میں ایک چھوٹے سے 6 مہینے 4 مہینے کے بچے کو لی ہوئی ہے، اور ماں کی ممتا کی وجہ سے ان کے پیروں میں لغزش پیدا ہو گئی، وہ ذرا لڑکھڑا گئی اور آگ سے پیچھے کی طرف پلٹنے لگی، تو گود کا وہ بچہ کہتا ہے یا اما اصبری، اے ماں صبر کر۔ صبر کے معنی کیا تھے وہاں پہ؟ گھر میں جا کے بیٹھ جا، نہیں، اے ماں آگے بڑھو۔ فَإِنَّ هَذِهِ النَّارُ ظَاهِرُهُ الْعَذَابُ بَاطِنُهُ الرَّحْمَةُ، یہ آگ ظاہر میں مصیبت ہے، اندر آپ دیکھیے بہت رحمت ہے۔ یہ آتش نمرود کی طرح ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش و خرم رہے، لہذا ماں آگے بڑھیے۔ اصبری کا مفہوم یہاں آگے بڑھنا، اپنے مقصد کو لے کر تکلیفیں برداشت کرتے چلے جانا، یہ کیفیت جب امت مسلمہ میں رہے گی، اپنے نظر العین کو عزیز رکھیں گے، اپنے مقصد کو عزیز رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے احکام پر ثابت قدم رہیں گے، اور اس کے ساتھ وَقَالُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، آیتوں پر یقین رہے گا، اللہ کے وعدوں پر یقین رہے گا، کامل ایمان رہے گا، تو پھر وہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کا امام بنائے گا، رہبر بنائے گا، قیادت سونپے گا، اور اگر یہ 2 صفتیں نکلتی چلی گئی تو پھر ذلت ہوگی، نکبت ہوگی، محکومی کی زندگی ہوگی، اور پھر اختلافات ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، زمین کے نام پر اور مسلک کے نام پر ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ اس حقیقت کو سمجھو، تاریخ کے آئینے میں اپنا صحابہ دیکھو، اور دین حق پر تم جم جاؤ، ثابت قدم ہو جاؤ، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے کسی سے بھی خدمت لیتا رہتا ہے۔ پچھلی تاریخ اٹھا کر دیکھو، قوم عاد کو دیکھو، قوم سمود کو دیکھو، اولم یہدی لہم کما اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کیا ان لوگوں کو ہم نے نہیں بتایا کہ کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی، کتنی نسلیں ہم نے ختم کر دی، یمشون فی مساکنہم، اور یہ ان کے ٹھکانوں میں چلتے پھرتے ہیں، گھومتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے قوم سمود کا مقام کیا ہے، ان کو معلوم ہے قوم عاد کہاں رہتی تھی، یمن کے احقاف کے علاقے میں قوم عاد آباد تھی، اور آپ دیکھیں گے مدینہ منورہ کے نارتھ سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جس کو وادی صالح بھی کہتے ہیں، وادی سمود بھی کہتے ہیں، تو یہ ملک شام تک چلا جاتا ہے، جارڈن تک یہ سلسلہ چلا جاتا ہے کہ قوم سمود نے پہاڑوں میں کیسے گھر بنائے تھے، عرب اس کو دیکھتے تھے، چلتے پھرتے تھے، لہذا ان کو معلوم تھا یہاں پہ کیسے لوگ آباد تھے۔ فرمایا کہ اولم یہدی لہم، کیا ان کو یہ نہیں بتلایا گیا، کیا ان کو یہ پتا نہیں چلا کہ ہم نے کتنی بستیوں کو اور کتنی نسلوں کو ان سے پہلے ختم کر دیا۔ یمشون فی مساکنہم، یہ ان کے ٹھکانوں میں چلتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، اس پہ بڑی نشانیاں، فلا یسمعون، کیا لوگ نہیں سنتے اور سننے کا حق ادا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی قوموں کو آباد کیا، کھڑا کر دیا۔ آج ہم بھی کتنوں کے ٹھکانوں میں چلتے ہیں، گھومتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور ہم یہ پوری طرح محسوس کرتے ہیں کہ یہاں پر کیسی عظیم الشان قوم آباد رہی ہوگی، ان کی حویلیاں کیسی ہیں، ان کی دیوڑیاں کیسی ہیں، اور ان کے در و بام کیسے ہیں، ان کے قلعے کیسے ہیں۔
لیکن وہ سب ختم کر دیے گئے، یک کے بعد دیگر مہلت ملتی چلی جا رہی ہے، اور ایک نسل کے بعد دوسری نسل کو اللہ تعالیٰ موقع عنایت فرماتا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم نہیں سنبھل رہے ہیں تو لازمی بات ہے اس سے پانی نام میں بن کر رہ جائیں گے۔ وَأَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم پانی کو دھکیل کر لاتے ہیں، ساقا یسوقو، ہم پش کرتے ہیں، پانی کو لے آتے ہیں اس زمین تک جو بنجر ہوتی ہے، جہاں بارش نہیں ہو پاتی، جو خشک زمین ہوتی ہے، الارض الجرز، اور پھر فنخرج به زرعا، وہاں سے وہ زراعت ہم پیدا کر دیتے ہیں، تأکل منہ انعامہم وانفسہم، کہ وہ خود بھی کھاتے ہیں، ان کے مویشی بھی کھاتے ہیں، ان کے جانور بھی کھاتے ہیں۔ تو کتنی زمینیں ایسی ہوتی ہیں جہاں بارش نہیں، لیکن دور سے نہریں بہتی چلی آ رہی ہیں، اور ان نہروں کے ذریعے سے، ان کینالز کے ذریعے سے وہ زمین زرخیز ہو رہی ہے، کھیتی ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ یہ ہدایت کا انتظام فرماتا ہے، اور کبھی کبھی دور دراز سے بھی اللہ تعالیٰ رہنمائی کا انتظام کرتے ہوئے انسان کو مالا مال کرتا ہے، یہ بھی ایک اشارہ ہے۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جس پر انسان کو غور کرنا چاہیے۔ افلا یبصرون، انسان ہے کہ بصیرت سے کام نہیں لیتے، غور نہیں کرتے اور حقیقت تک نہیں پہنچتے۔ یہ دین کی حقیقتیں پیش کی جا رہی ہیں، یہ وہ حقانیت ہے، یہ وہ اللہ کے وعدے ہیں، یہ وہ انسانوں کی کامیابی ہے جن سب کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو مخالفین کیا کہہ رہے ہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جواب میں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے ہیں، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ، جس فیصلے کی آپ اطلاع دیتے ہیں وہ فیصلہ کب آنے والا ہے؟ ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں وہ فیصلہ آنے والا ہے، اور فیصلہ آ کر رہے گا۔ اب یہ الفتح سے مراد بہت سارے مفسرین نے بدر کی جنگ لی کہ اس میں فیصلہ ہوا، بڑے بڑے مخالفین مارے گئے۔ بعض دیگر مفسرین نے الفتح سے مراد فتح مکہ کا واقعہ لیا کہ فتح مکہ میں پوری طرح اسلام کو غلبہ ہو گیا، اور مجرموں کو یا تو توبہ کرنی پڑی یا پھر یہ کہ ان کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ آپ جانتے ہیں کہ 3000 کے قریب وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا فتح مکہ کے موقع پر، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی دے دی تھی۔ اس کے نتیجے میں جم غفیر تھا جس نے اسلام قبول کیا، لیکن 4 یا 5 لوگ تھے جو اسلام سے بھاگنے کی کوشش کرتے چلے گئے، لیکن ان سب کو بھی دھیرے دھیرے واپس آنا پڑا، توبہ کرنی پڑی اور اسلام قبول کرنا پڑا۔ تو یہ کہا گیا کہ فتح مکہ مراد ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں، اس فیصلہ کن مرحلے سے مراد قیامت کا فیصلہ ہے، اور لازمی بات ہے قیامت کا تو ہے ہی فیصلہ۔ اس دن جب فیصلہ ہو جائے گا تو سچائی تو سامنے آ ہی جائے گی۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا فیصلہ، اگر تم سچے ہو تو وہ فیصلے کا فیصلہ کن وقت لے آؤ۔ اب یہ آیت فیصلہ کن ہے، کہا قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، جب فیصلے کا دن آ جائے گا اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ پھر کفر کرنے والوں کو ایمان قبول کر لینا اس دن فائدہ نہیں پہنچائے گا، اور نہ ہی وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، ان کو مہلت دی جائے گی، پھر ان کو کوئی چانس نہیں دیا جائے گا۔ مہلت دنیا میں دی جا رہی ہے، اور مہلت یہاں پر بار بار دی جا رہی ہے، موقع دیا جا رہا ہے، لیکن جب قیامت برپا ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد سے ان کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ وہ وقت تو پھر آخری وقتوں کا فیصلہ کن وقت ہوگا۔ اور فرمایا فَعَارِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، اے نبی پہلو نہیں کیجئے، مبتر کیجئے ان سے، وَانتَظِرْ، اور آپ بھی انتظار کیجئے، وَإِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کب فیصلہ ہوگا۔ جب فیصلے کا وقت آئے گا تو ان کو پتا چلے گا سچائی کیا تھی، حقیقت کیا تھی، دین حق کیا تھا، اور اس کی مخالفت ان کو پتا چلے گی کتنی مہنگی پڑنے والی ہے۔ لیکن وہ کان کھول کر سن لے، وہ وقت فیصلہ کن وقت آ جائے گا تو اس وقت وہ معافی مانگ لے، توبہ کر لے۔ تو فرمایا وَلَا تَحِينَ مَنَاصٍ، وہ وقت پھر معافی کا وقت، توبہ کا وقت، راہ فرار اختیار کرنے کا وقت نہیں ہوگا، وہ وقت تو سیدھا سیدھا حساب کتاب دینے کا وقت ہوگا۔ وہ عالم یہ ہوگا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ میدان حشر جب برپا ہو جائے گا، اور پھر
جب پوری انسانیت اولین اور آخرین پورے کے پورے میدان حشر میں کھڑے ہوئے ہوں گے تو ایمان والے تو کہیں گے کہ من بعث من مرقدنا ھذا، ہماری قبروں سے ہم کو کس نے اٹھایا؟ فوراً آنکھیں ملنے کے ساتھ ان کو یاد آ جائے گا کہ یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ کی کتابوں میں اور اس کے رسولوں نے کیا تھا، تو وہ فوراً کہیں گے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے، اور پھر اس کے بعد اس یقین کی کیفیت کو تازہ کر لیں گے جس کو وہ دنیا میں سنتے تھے اور اس کو سامنے رکھ کے اعمال کرتے تھے۔ لیکن جو لوگ انکار کرتے تھے ان کا عالم یہ ہوگا کہ قیامت کے دن جیسے ہی ان کی آنکھیں کھلے گی تو وہ پریشان ہوں گے اور پسینے میں تر و بتر، فرمان کی گردنیں پتھروں کی طرح، لوہے کی طرح اکڑی ہوئی ہوں گی، نہ دائیں دیکھ سکیں گے نہ بائیں دیکھ سکیں گے، اور آنکھیں ان کی پتھرا جائیں گی، اور پھر اس کے بعد وہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا، مجھے نہیں معلوم تھا یہ میدان حشر اتنا عظیم الشان ایسا ہولناک ہوگا، ایک مجمع اور ایک جمع غفیر یہاں سے وہاں تک انسان۔ اسی اسنا اس کو اپنا وہ لیڈر نظر آئے گا جو دنیا میں رہنمائی کرتا تھا، دنیا میں ورگلاتا تھا، دنیا میں اس کو غلط باتوں کی طرف لے جایا کرتا تھا، لہذا کوشش کریں گے کہ اس سے رابطہ ہو جائے اور آج وہ کام بنا دے، تو اس کا عالم یہ ہوگا وہ منہ پھیرا ہوا، وہ صاف صاف کہے گا کہ جو گناہ تم نے کیے وہ میرے گناہوں کی جانب دعوت دینے کی وجہ سے نہیں، بلکہ تمہارے اندر خود گناہوں کی آشنائی تھی، شوق تھا، حرام کا مزہ چکھنا چاہتے تھے۔ اپنا حساب تم چکھو، اپنا حساب کتاب تم دیکھو، میرا حساب کتاب میں دیکھوں گا، آج میں تمہارے کام آنے والا نہیں۔ اسی اسنا وہ دیکھے گا کہ اس کے وہ چاہنے والے دوست احباب ہیں جن کے ساتھ مل کے گناہوں کی محفل جمایا کرتا تھا، چاہے گا کہ وہ ذرا آس پاس آ جائیں، کچھ ہمدردی کرتے تو وہ بیزارگی کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کہ مصیبت اتنی عظیم الشان ہے کہ ہم کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، تیرا ہم ساتھ نہیں دے سکتے۔ اچانک اس کی نگاہ اپنے قریبی عزیزوں پر پڑے گی، سگا بھائی کوئی دیکھے گا، اپنی اہلیہ کو کوئی دیکھے گا، کوئی عورت اپنے شوہر کو دیکھے گی، کوئی باپ کو، کوئی بیٹے کو، اور چاہے گا کہ دنیا میں انہی کے لیے میں خرچہ کرتا تھا، حرام کماتا تھا، رشوت لیتا تھا، بے ایمانی کرتا تھا، یہ تو اب کام آ جائیں گے، کچھ سفارش کریں گے اور کچھ ڈسکس کریں گے، بات چیت کریں گے، کچھ تسلی ہوگی تو دیکھے گا کہ وہ دامن جھٹک کر نکل رہے ہیں، منہ پھیر کے نکل رہے ہیں، اس کی جانب نگاہ بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب اسی عالم میں فرشتے اس کو دھکے دے دے کے آگے بڑھا رہے ہوں گے دھیرے دھیرے۔ اب آپ سوچ لیجئے اگر ایسا مجمع ہے کہ یہاں سے 2500 کلومیٹر تک کا سر ہی سر ہے اور آپ کی باری دھیرے دھیرے آنے والی ہے، تو انتظار کی گھڑیاں کتنی طویل ہوگی، وقت کٹے گا نہیں، 50,000 سال کی طرح وہ دن ہوگا لمبا، اور پھر دھیرے دھیرے اس کی باری آئے گی۔ اتنی لمبی مدت کے بعد جب اس کی باری آئے گی تو اس کا عالم یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سلسلے میں فرمان جاری کر چکا ہوگا کہ کسی کی سفارش اس کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، اور رسول کی بھی سفارش اس کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ رسول پر خود ایمان نہیں رکھتا تھا، اللہ کی کتاب پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اب اس کے بعد سے اس سے پوچھا جائے گا دنیا کی زندگی کیسے گزری، بنگلہ کیسا تھا، سواریاں کتنی آرام دہ تھی، کیسی لگژری لائف تم نے گزاری، تو وہ کہے گا خدا کی قسم آرام کس کو کہنے میں نہیں جانتا ہوں، آرام کس کو کہنے میں نہیں جانتا ہوں۔ پھر اس کے بعد سے اب اس کا حساب کتاب بائیں ہاتھ کی جانب سے نام اعمال جو دیا گیا وہ کھولا جائے گا، چیک کیا جائے گا، جرائم کی فہرست ہوگی، اور پھر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت شمار کر کے اس کے بدلے میں اس نے کیا کیا حساب کتاب لے گا، تباہ ہو جائے گا، اور وہ کہے گا اے کاش میں برباد ہو گیا ہوتا۔ اپنی بربادی کو پکارے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا آج ایک بربادی کو پکارنے سے کام نہیں چلے گا، سینکڑوں بربادیاں پکارو، لیکن ہوگا وہی کہ بکر پر اعلیٰ وجوہی، چہرے پر اس کو گھسیٹ کر میدان حشر سے
جہنم کی جانب چھوڑ دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا، اس وقت پھر اس کی معذرتیں، توبہ کرنا، استغفار، مغفرت، کوئی چیز اس کے حق میں فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ یہ تو ان لوگوں کا حشر ہوگا جو ناکام ہو گئے، کفر کرتے ہوئے جہنم میں جائیں گے۔ ایمان والوں کی بھی یاد رکھیے، دو گروپ ہو گئے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سابقون السابقون اولئک المقربون، ایک وہ لوگ جن کو بغیر حساب کتاب اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں میں لے لے گا، وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم من الجنۃ زمرا، یہ وہ اہل تقوی ہوں گے جو پوری زندگی احتیاط کے ساتھ بسر کرتے رہے ہوں گے، وہ تو سیدھے جنت کی طرف چل پڑیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا نام اعمال ہوگا، حساب کتاب دینا ہوگا، اور ان کے اعمال میں نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہ بھی بکھرے ہوئے پھیلے ہوئے ہوں گے۔ پھر ان کو بڑی سفارشوں کے بعد، بڑی مصیبتوں کے بعد، اور بسا اوقات جہنم کی ہوا کھا لینے کے بعد جنت کی طرف جانا پڑے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ دن ایسا دن ہوگا جس دن صرف انسان کی ثابت قدمی، ایمان، عمل یہ کام آنے والا ہے، اور وہ فیصلے کے دن کوئی اور چیز کام آنے والی نہیں۔ لہذا سب کو اس فیصلے کے دن کا انتظار کرنا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانهم، اس دن تو وہ ایمان لائیں گے لیکن ان کا ایمان ان کے حق میں نفع بخش نہیں ہوگا۔ ولا هم ينظرون، اور ان کو پھر کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ فاعرض عنهم، اے نبی آپ پہلو دہی کیجئے، منہ پھیر لیجئے ان سے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو منہ لگایا جائے۔ وانتظر، اور اے نبی آپ بھی انتظار کیجئے، انہم منتظرون، یہ بھی انتظار کریں گے۔ لہذا انتظار کرتے کرتے پتا چلے گا کامیابی کس کو ملنے والی ہے، اور انہی کامیابیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کامیابیاں ہیں جو مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تائید غیبی کے طور پر ملنی شروع ہو گئی۔ غزوہ بدر کی کامیابی سے سلسلہ شروع ہوا تو فتح مکہ تک چلتا چلا گیا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام نمایاں ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب نمایاں ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس مقام نبوت اور اس منصب نبوت کا تذکرہ سورۃ الاحزاب میں فرمایا۔ وہ سورۃ الاحزاب آپ دیکھیں گے کہ پوری کی پوری اصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی فضیلت اور آپ کے سلسلے میں جو اہم احکام ہے اس کے ارد گرد گھومتی ہے۔ یہ مدنی صورت انشاءاللہ اس کا آغاز، اس کی تلاوت آئندہ اتوار کی جائے گی، اور اس کی تشریح بھی آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔